اب ہم آپ کو اس ٹارگٹ کلر کی تفصیل بتاتے ہیں۔ کیا وجہ تھی، ٹارگٹ کیوں کیا گیا پولیس اہلکاروں کو، اور پولیس نے کن کن پہلوؤں پہ تفتیش کی، کس طرح کے پولیس حکام کی جانب سے احکامات جاری کیے جاتے رہے، اور کیا کیا خدشات جو تھے وہ ظاہر کیے جاتے رہے، جس میں باغبان پورہ کے ہی ملازمین کو ٹارگٹ کیوں کیا جاتا رہا، یہ بھی چیز سامنے آئی۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں کہ ہوا کیا۔ باغبان پورہ میں کچھ عرصہ پہلے ایک پولیس انکاؤنٹر ہوتا ہے جس کو پولیس مقابلہ کہا جاتا ہے، اور ہم اگر کہیں تو وہ مبینہ پولیس مقابلہ تھا۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ ذرائع بھی یہ بتاتے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ کے ذرائع بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن اس کو اعلیٰ حکام یا پولیس حکام کی جانب سے کوڈ نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے ذرائع ہمیں تصدیق کرتے ہیں کہ ایک باپ بیٹا تھے جو تھانہ باغبان پورہ کی حدود میں پولیس مقابلے میں مارے جاتے ہیں۔ کیسے مارے جاتے ہیں، یقیناً یہ تو یا تو مرنے والے بتا سکتے تھے، یا جس پولیس اہلکار کو شہید کیا گیا وہ بتا سکتا تھا، اور دوسرا جو زخمی تھا اس کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کہی جاتی ہیں۔ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے، یہ ذرائع کی بات ہے، مصدقہ اطلاعات نہیں ہے، کہ باپ بیٹا اپنے کسی کام کاج سے جا رہے تھے اور راستے میں ان کو پولیس کا ناکہ یا پولیس والے اہلکار جو ہیں وہ روکتے ہیں، تو کوئی ان کے درمیان تکرار ہوتے ہیں، کوئی تلخی ہوتی ہے، کوئی کسی بات کو لے کے ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ لوگ کچھ اس طرح سے بھی کوڈ کرتے ہیں کہ شاید جو بیٹا تھا اس کے سامنے اس کے باپ کی تذلیل کی گئی، اور پھر اس نے غصے میں آ کے اسی پولیس اہلکار کا ویپن چھینا اور اس کو گولی مار دی۔ عمل مکمل طور پہ غلط ہے، عمل بالکل غلط ہے کہ یونیفارم والے سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ پولیس ہو چاہے کوئی اور ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوں، ان کے ساتھ اس طرح سے کرنا غلط ہے۔ عام شہری ایسا نہیں کر سکتا، چاہے وہ شریف آدمی ہو چاہے وہ کرمنل ہو۔ اس کے آگے اطلاعات یہ ملتی ہیں کہ پھر وہ وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں، اور وہ دوسرا جو اہلکار ہوتا ہے ایک، اس کو شاید زخمی کر دیا جاتا ہے، پھر تیسرا جو ہے وہ فائر کرتا ہے، تو شاید وہ باپ بیٹا موقع پہ ہی دم توڑ دیتے ہیں۔ پولیس کی جانب سے جو اطلاعات ہوئی، جو ہم کوڈ کر سکتے ہیں، کہ پولیس نے کہا کہ یہ ڈاکو تھے اور انہوں نے قتل ڈکیتی کی واردات کی تھی اور وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھی، یہ پولیس کی جانب سے موقف سامنے آیا، لیکن پولیس ان دونوں باپ بیٹوں کا ریکارڈ نہیں سامنے لا سکی۔ سابقہ ریکارڈ کہ وہ ریکارڈ یافتہ ہیں اور پہلے بھی ڈکیتی کی وارداتیں کرتے رہے ہیں، چوریاں کرتے رہے ہیں، یا گن پوائنٹ پر کچھ بھی چھینتے رہے ہیں، لوٹتے رہے ہیں، اس کا ریکارڈ ان کا نہیں ملا۔ لیکن یہ بھی بات ضروری نہیں ہے کہ اگر پولیس والوں کے پاس اس کا ریکارڈ نہیں ہے تو کوئی شخص اگر پہلی بار ایسی واردات کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ اس کا ریکارڈ ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن پولیس کے مطابق کہ یہ ریکارڈ یافتہ تھے اور پہلے بھی یہ ڈکیتیاں کرتے رہے تھے، ویسی کوئی چیز نہیں ملی ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے، جو ہم آپ کو ساتھ ساتھ اس پہ سکرین کی دوسری جانب اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو بھی دکھاتے ہیں، کہ باغبان پورے کا ہی ایک پولیس اہلکار کسی کام کے سلسلے میں موٹر بائک پہ جا رہا ہوتا ہے، اور اس کو پیچھے سے فائر مار کے زخمی کیا جاتا ہے، زخمی ہوتا ہے۔ شکر ہے خدا کا کہ اس کی جان نہیں جاتی ہے، لیکن اس کو زخمی کیا جاتا ہے۔ تو پولیس والے فوری طور پہ اور پولیس افسران بھی شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جو مقابلہ پولیس مقابلہ ہوا ہے اس کے ریونج میں، اس کے غصے میں یہ پولیس اہلکاروں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی لوگ جن کو پولیس مقابلے میں جو مارے جاتے ہیں باپ بیٹا، ان کے دیگر رشتہ دار، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے دوسرے بھائیوں کو جو ہے وہ پولیس اٹھا لیتی ہے۔ پولیس جب ان کو اٹھاتی ہے تو ان سے پوچھتی ہے کہ تم نے یہ کام کیا ہے، تم شاید اپنے باپ اور اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے پولیس کو ٹارگٹ کر رہے ہو۔ یہ انویسٹیگیشن چل رہی ہوتی ہے، اسی دوران جو سب سے اہم بات ہے، اسی دوران اسی علاقے کا ایک شخص
میرے سے رابطہ بھی کرتا ہے، مجھ سے بات بھی فون پہ کرتا ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ باپ بیٹا تھے اور کچھ محنت مزدوری کرتے تھے، اور ان کے بچے جو ہیں، گھر والے جو ہیں، کوئی بیان دینا چاہتے ہیں کہ وہ پولیس مقابلے میں جو لوگ مارے گئے ہیں وہ نہیں تھے، ڈاکو نہیں تھے، چور نہیں تھے، لٹیرے نہیں تھے۔ لیکن اس کے بعد وہ ان سے جب میں کہتا ہوں ان سے کہ ملنے کے لیے، تو پھر اگلے دن جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر سکتے، ہماری کوئی مجبوری ہے۔ یہ مجبوری کیا تھی، یا یہ وہ سچ کہہ رہے تھے یا جھوٹ کہہ رہے تھے، اس کے بارے میں کوئی تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور ہوا کہ انہوں نے خاموشی اختیار کر